اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن چاہے پاکستان میں ہیں چاہے دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہیں، ان سب کو جشن آزادی بہت مبارک ہو۔ اب تو خیر ویسے مغرب کے بعد دن بدل گیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے اور اس کی حقیقی خوشیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بس 2 منٹ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ کسی آزادی کی قدر صرف اس سے ظاہر نہیں ہوتی کہ آپ جھنڈے لگا لیں اور روڈوں پہ ریلیاں نکالیں اور اسکوٹر چلائیں اور عین 12 بجے کے قریب پٹاخے وغیرہ پھوڑ دیں، بلکہ واقعی جو آزادی کی قدر کرتے ہیں وہ اپنے ملک کی قدر کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ غور کرتے ہیں کہ میں کس ذریعے سے کس طریقے سے اپنے ملک کو کچھ نہ کچھ ترقی دے سکتا ہوں، اور اگر کوئی فائدہ یا ترقی کا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ میں نقصان نہ پہنچاؤں، میری وجہ سے میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ ہمارا یہ ملک بہت ہی پیارا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اگر ہر نوجوان اس بات پر غور و تفکر شروع کرے کہ میں اپنی مختصر سی زندگی میں کس طرح اپنے ملک کو ایک اچھا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، یا کم از کم اس کو اپنے ذات سے پہنچنے والے کسی نقصان سے محفوظ رکھ سکتا ہوں، تو یہ بہت ہی اچھی پازیٹیو چینج ہوگی، اچھی سوچ ہوگی، اور اس کے ثمرات آج نہیں تو کچھ نہ کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے۔ ہم اصل میں ہمت یوں ہار جاتے ہیں کہ یار ہر ایک بس اپنی زندگی گزار رہا ہے، ملک کے بارے میں اتنا سنجیدگی سے عام طبقہ کوئی غور نہیں کر رہا ہوتا تو میرے غور کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہی سوچ ہمیں ایک اچھی مثبت سوچ کی طرف جانے سے روک دیتی ہے، یہ نہ کریں۔ کم از کم آج کے اس پروگرام کی برکت سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک درخت اس پاکستان کی ترقی کے لیے لگائیں۔ اس سے بظاہر کوئی پاکستان کو بہت بڑی کوئی ترقی حاصل نہیں ہوگی، لیکن ہمارا یہ پوری ورلڈ وائڈ ویدر چینج ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ملک ہمارا گرین ہو۔ جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہمیں آسانیاں حاصل ہوں گی اور بہت سارے نقصانات سے ہم بچیں گے، تو ایک درخت کم از کم ضرور لگائیے۔ یہ ایک کویسچن تھا، کچھ اور پھر کویسچن ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میاں بیوی کسی ٹرپ پر جا رہے تھے تو بیوی ہر چیز کا جوڑا رکھ رہی تھی سوٹ کیس میں، تو شوہر نے ایسی مذاقاً کہا کہ تم کون سا کشتی نوح میں جا رہی ہو کہ ہر چیز کا جوڑا رکھ رہی ہو۔ تو اس طرح کا جملہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس جملے سے بظاہر کوئی کفر یا بے ادبی نہیں ہے، ایک مذاق کی سی ہی بات تھی، لیکن ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں، فرشتوں کے یا نبیوں کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی بات کہی جائے اور وہ ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہی ہوگا کہ اپنے مذاقوں میں ان چیزوں کو شامل نہ کریں۔ اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے واقعات، ان سے قطع نظر اگر آپ نے کچھ مزاح کرنا ہے تو دوسرے طریقے سے کریں، ورنہ یہ کفر تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ کوئی دکاندار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ پہلی کمائی دن کی کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں بسم اللہ، یہ بسم اللہ ہو گئی۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے ایسی کوئی مسئلہ تھا تو میں نے کہا بسم اللہ کو معاذ اللہ گولی مارو اور دکان بند کرو، اور میری نیت جو تھی وہ یہ بسم اللہ، جو بسم اللہ کے نام کے ساتھ جو یہ والے نہیں بلکہ وہی پہلی جو کمائی ہے وہ مراد تھی۔ تو اس میں کوئی سخت حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سخت حکم تو خیر نہیں ہوگا، لیکن ہم مشورہ دیں گے کہ آپ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضرور کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی بابرکت چیز ہے، یہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے، تو ایسے کو اس طرح کے محاورتاً بھی اس چیز کے بارے میں بدتمیزی کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب بچوں کے نام مذہبی رکھیں، یعنی بزرگوں کے نام پہ نام رکھیں، بڑی احتیاط کریں، انہیں کچھ سختی کرتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے۔ بعض لوگ نام لے کر پھر برا بھلا کہتے ہیں، اگرچہ وہ اس بچے کا نام مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ نام کیوں رکھا تھا؟ کسی بزرگ سے نسبت کی وجہ سے رکھا تھا نا، تو اس نام کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ ایسی دکانوں کے اوپر ہم لوگ بسم اللہ پان شاپ اور یہ کہ المدینہ
پان شاپ وغیرہ اس طرح لکھ دیتے ہیں، یہ بھی نہ لکھیں، کوشش کریں دنیاوی نام رکھیں کہ خدا نخواستہ کوئی اس کو اگر آپ کا پان خراب ہوا، کتھا خراب ہوا، وہ دکان کا نام لے کے گالی بک دے تو یہ بے ادبی ہوگی، مناسب نہیں۔ تو آپ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب 2 سوال ہیں۔ جماعت میں نماز پڑھنے سے علم شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ صبح کی نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار کی ایک تقریر۔ چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 2 سوال ہے میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ واجب العیادہ نماز پڑھتے ہوئے اسے پہلے جی بولیے واجب العیادہ۔ بہن آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ، اس لیے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ دوبارہ لے لیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ یہ جو بوتل اوپنر ہوتا ہے، بوتل اوپنر، یہ کہنے لگے پہلے تو مختلف بوتلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن اب کم ہو گیا ہے، تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ شراب کی بوتل اگر رکھی جائے، یہ مطلب دیگر بوتلیں بھی ہوں، شراب بھی، یا صرف شراب کی بوتل رکھی جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شراب چونکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس طرح مطلب اس کو اشتہار کے طور پر بھی استعمال کرنا شرعاً ممنوع ہوگا، کیونکہ وہ ترغیب کا سبب بنے گی۔ اگرچہ آپ کا ارادہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا، غیر مسلمین کے لیے ہوگا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی بہرحال اس میں ایک ترغیبی پہلو ہے، اور اسی گندی چیز جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے لعنت فرمائی، اس کے پینے والے، پلانے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، لانے والے، لے جانے والے، اس کی کمائی کرنے والے تمام کے اوپر سرکار نے لعنت فرمائی، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ دیگر بوتلیں رکھیں، مطلب دکھائیں اس میں پکچر میں، لیکن شراب کی بوتل نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے کھولنی اسے پتہ ہے کہ یہ شراب کی بوتل بھی اس سے کھل جاتی ہے، آپ کے رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اس میں تھوڑا سا اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ ایک یہ پوچھا کسی نے کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وظیفہ ہے، یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرشتے، پھر مومنین، ان تینوں کے لیے درود اور سلام کا مفہوم، درود کا مفہوم تھوڑا سا جدا گانا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف درود یا سلام کی نسبت کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ کوئی صیغہ پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوتا۔ درود کا مطلب اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمانا، اور سلام کا مطلب اپنے حبیب پر سلامتی نازل فرمانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح پڑھ نہیں رہا کہ ہم اس کو وظیفہ کہہ دیں۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں اللہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، بندہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، اس کا صحیح مفہوم سیکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو پڑھنا مراد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ نزول رحمت یا سلامتی کا انزال یہ مراد ہوتا ہے۔ فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو بعضوں نے جو مطلب معتبر قول ہے اس کے مطابق دعائے بخشش و مغفرت، اور جب ہماری طرف کریں تو درود کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے نزول کی دعا کرنا، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو تینوں مفہومات میں فرق ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے، اور معاذ اللہ بعض تو یہ کہتے ہیں اور یہ بڑا سخت حکم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن درود اور سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ تو کلمہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ عبادت کسی معبود کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کریں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عابد ہے اور وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہی خدا ہوگا اور اللہ سے زیادہ پاورفل ہوگا، کہ عبادت تو معبود جو ہوتا ہے وہ عابد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ اس کے اوصاف قوی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب بعض اوقات ہمارے محاورات میں، اور بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو مطلب پیشہ ور قسم کے خطباء ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن کتابوں کا مطالعہ کر کے تقریریں بڑی لچھے دار اور چٹپٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے مطلب مقررین سے،
ان کو سننے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، کیونکہ کہیں پر بھی کوئی کلمہ کفر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب 2-3 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ جنازہ میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہاتھ سلام پھیرنے کے بعد کھولنے چاہیے یا سلام پھیرنے سے پہلے کھولنے چاہیے، یا اور دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں طرف کا ہاتھ کھولیں؟ جی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی چینل پر تفسیر قرآن مجید کی سن رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی تفسیر سن رہے ہوتے ہیں، تو صرف تفسیر ہی سننی چاہیے یا اس ٹائم ہم ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب صبح فرض نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو وہاں جاتے ہوئے فرض نماز کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے یا سنتے پہلے پڑھ کے بعد میں فرض نماز میں شامل ہونا چاہیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ موسیٰ آپ کو جس میں آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کاپی وغیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لکھتے ہوئے نہ زبان سے درود پاک پڑھے اور نہ ہی کاپی میں لکھے تو کیا ایسا شخص گناہ گار ہوگا؟ اور اگلا کوشچن یہ ہے کہ کیا حالت ناپاکی میں کوئی خاتون صورتوں کے نام زبان سے پڑھ سکتی ہے؟ صورتوں کے نام صرف؟ ہاں جی، صورتوں کے نام۔ اچھا، اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے دوران کسی خاتون کا دوپٹہ اپنے پیچھے رکھے ہوئے جوتوں پر لگ رہا ہو اور وہ جوتے پچھلی سائڈ سے ناپاک ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی اور جزاک اللہ خیر۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک ہم سے یہ کویسچن کیا تھا کہ کوئی میسج سینڈ کر رہا تھا تو جزاک اللہ کی جگہ مذاق اللہ ہو گیا، یعنی وہ ہاتھ لگ گیا ہوگا، جے کی جگہ ایم ہو گیا تو مذاق اللہ۔ تو اس طرح اگر غلطی ہو جائے تو اس پر کوئی شرعی گریفت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس پر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو نہ قصد و ارادہ ہوتا ہے، نہ انسان مطلب کوئی ایسا کوئی الفاظ ہیں کہ زبان سے ادا کرتے ہوئے پھر ہم اس پہ کوئی حکم لگائیں۔ یہ ایک مشینری کا کام ہوتا ہے، اصل میں ذرا بھی آپ کا ہاتھ دائیں بائیں پڑ جاتا ہے، اور خصوصی طور پر مطلب آئی فون وغیرہ جو ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ورڈ بھی بنے بنائے آ جاتے ہیں، آپ کلک کریں تو وہ دوسرا ایک دم چلا جاتا ہے بعض اوقات۔ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، مطلب یہ مذاق اللہ والا تو نہیں ہوا لیکن بدل جاتے ہیں الفاظ، تو اس لیے، اور خاص طور پہ جس کی انگلیاں ذرا موٹی ہوتی ہیں نا تو اس کے کی کے اوپر اس کا صحیح پڑتا نہیں ہے، وہ دائیں پہ پڑ جاتا ہے، کبھی بائیں پہ پڑ جاتا ہے۔ جن کی باریک باریک انگلیاں ہوتی ہیں خصوصاً خواتین کی تو ایسا کرتی ہیں تیز 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 کہ کبھی روٹی اتنے فاسٹ نہیں بنائی ہوگی، انہوں نے سالن نہیں بنایا ہوگا جتنی تیزی سے میسج بھیج دیتی ہیں۔ تو بہرحال غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن ایک اچھا مومن جو ہوتا ہے وہ نفس و شیطان سے ہمیشہ مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح اگر کچھ ہو جائے تو احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن نہ کریں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کسی بھی مالیاتی ادارے سے منافع لینا یا جس طرح سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا اسلامک بینک سے منافع کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ان کے ورثہ میں ایک بیوہ اور 2 بیٹیاں شامل تھیں، تو مرنے والی کی بہن نے یہ کہا کہ اس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے ادھار لیے تھے، بیوہ یہ کہتی ہے کہ واپس کر دیے تھے، وہ کہتی ہے بہن کے نہیں کیے، اس کا شرعی حکم بتا دیں۔ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جو جوڑوں کی مریض ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھ کے اکثر نماز پڑھتی ہیں، لیکن اب وہ بیٹھ کے زمین پہ نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں تو وہ اس طرح کرتی ہیں کہ گھٹنے کے نیچے جو ہے سجدہ کرتے ہوئے وہ رکھ لیتی ہیں، ایک کشن رکھ لیتی ہیں، تو اس کا حکم بتا دیں یا پھر وہ کرسی پر ہی بیٹھ کر پڑھیں؟ یعنی وہ کیوں رکھتی ہیں؟ وہ تکلیف ہوتی ہے گھٹنے سے؟ جی وہ گھٹنا ان کا مڑتا نہیں ہے تو وہ زمین پہ ہی بیٹھ کے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، پہلے چلیں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن ہم سے ہوا تھا کہ وقف کی زمین پر مزار بنانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں یہ پہلے دیکھا جائے گا کہ کس چیز کے لیے وقف کیا ہے۔ اگر تو وقفی ایسا ہے جیسے قبرستان بھی تو وقفی ہوتے ہیں تو اس میں تو پھر مزار بنانا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مزار کا مطلب جو آج کل ہم نے لیا ہوا ہے کہ پوری ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے، یہ میری مراد نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ اس قبر کو یہ بے ادبی سے محفوظ رکھنے کے لیے تھوڑی بہت عام قبروں سے امتیاز پیدا کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ کسی بزرگ کی قبر ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے وقف قبرستان میں کہ آپ ایسا عمارت بنا دیں کہ وہ اطراف کی 4 5 6 قبروں کی جگہ گھیر لے۔
تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اس طریقے سے آپ جگہ گھیریں گے تو یہ تو وقف تھا تمام مسلمانوں کے لیے، کسی کو حق حاصل نہیں، کسی بزرگ کے نام پر اس طرح جگہ پہ قبضہ کرے گناہ گار ہوں گے۔ اب وہ صاحب مزار تو نہیں ہوں گے گناہ گار، یہ لوگ ہوں گے۔ ہاں اگر فرض کر لیں کوئی شخص ایسا ہے جو اتنا صاحب علم نہیں تھا، آج کل تو بہت سارے ایسے بھی پیر ہوتے ہیں جو صاحب علم نہیں ہوتے، اگر اس نے وصیت کی تھی کہ میرا مزار فلاں جگہ بنا دینا اور وہ وقف کی عام مسلمانوں کے وقف کی زمین ہے، تو پھر بالکل صاحب مزار بھی قابل گرفت ہوں گے۔ اور اگر قبرستان کے لیے وقف زمین نہیں ہے، جیسے اداروں کے لیے ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ادارے کے محتمم تک کی قبر وہاں پہ نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے وقف ہی نہیں ہے۔ وہاں کسی نعت خان کی قبر بنا دینا یا کسی عالم دین کی قبر بنانا یا کسی قاری صاحب کی یا استاد صاحب کی قبر بنا دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے لیے زمین وقف نہیں کی گئی ہے۔ اس پہ بھی بڑی توجہ کرنی چاہیے، اکثر ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہو پاتی ہے۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ یہ انٹرنیٹ پر مارکیٹ کا سگنل دینے کا چارج لینا کیسا ہے، یعنی یہ دینا کہ اب مارکیٹ اوپر ہوگی نیچے ہوگی، تجربہ کار ہوتے ہیں ان کو ذرا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سروس کے کچھ چارجز لیتے ہیں، تو کیا شرعاً اس طرح کے چارجز لینا درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی اپنے ذاتی نفع کسی کو دیتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے، اس کو شرعی اعتبار سے اجارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی سروس پرووائڈ کرنا اور اس کے باقاعدہ پیسے لینا، یہ ہے اجارہ۔ اور یہ جو سیلری ملتی ہے یا جو اجرت یا کمیشن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ عمل کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں خالی کچھ بھی اور کام نہیں، اور میں کہوں کہ بس آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عمل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دعا شرعی لحاظ سے کوئی عمل نہیں ہے کہ میں کہوں میں دعا کر دوں گا مجھے 500 روپے دے دو، تو یہ کوئی عمل نہیں ہے، عمل کی اجرت ہوتی ہے۔ اچھا اب عمل کی تعریف کیا ہے، یہ ہر دور میں عرف کے لحاظ سے بدلتی رہے گی، لہٰذا ایک عمل تو کام ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں گیا ہوں آیا ہوں، بھاگ دوڑ کی ہے، میں نے کسی کے لیے وزن اٹھایا یا میں نے کوئی اور طریقے سے ذاتی نفع دیے کسی کو اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، آفس ورک کے ذریعے، تو یہ تو عمل ہی ہے، اس کو شریعت مانتی ہے۔ لیکن ہر دور میں بعض اوقات کچھ عمل داخل ہوتے رہتے ہیں جن کو شرعاً اگر دیکھا جائے تو وہ عمل نظر نہیں آتے، یا سرکار کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے لیکن آج انہیں عمل مانا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی اجرت دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کسی بھی فیلڈ کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، ان کی رائے آج کل کے دور کے اعتبار سے ایک عمل ہی کہلاتی ہے۔ اور ہر فیلڈ کے اندر آپ یہ دیکھیے، وکلاء بھی دیکھیں بعض اوقات صرف مشورے کے پیسے لیتے ہیں، حالانکہ بظاہر کوئی عمل نہیں ہے، صرف مشورہ دینا، اس کو شرعی لحاظ سے یا شریعت اس کو عمل نہیں کہتی ہے لیکن ہمارا عرف اس کو عمل کہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالکل اگر آپ اتنے ماہر ہیں، ایک تو ہوتا ہے تکہ لگانا، تکہ کوئی عمل نہیں ہے کہ تکے کے آپ پیسے لے لیں، ہاں ایک ہے کہ اس مارکیٹ کے آپ ہر اونچ نیچ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے خبر آ رہی ہے، کچھ آپ نے مخبر چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ دکانداروں سے آپ کی بات چل رہی ہے، کچھ جو اس قسم کی مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ملکی حالات پر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی رائے کا بالکل اعتبار ہوگا، اور اگر وہ اپنی رائے کے پیسے لینا چاہیں تو بالکل بطور اجرت یا کمیشن کے طور پر وہ پیسہ لے سکتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ کافر اور منکر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کافر کا معنی بھی انکار کرنے والا، یعنی جو ضروریات دین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا جن پر ایمان لانا لازم ہے، انہیں ضروریات دین کہہ دیتے ہیں، اور بھی تعریفیں ہیں لیکن میں آسان الفاظ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، اللہ کی ذات کا انکار اور آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر، اسی طرح نماز کی فرضیت کا انکار کرنا، روزوں کی فرضیت کا انکار کرنا، تو ایسا شخص کافر ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، اسی کافر کو ہم منکر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ منکر ہے۔ منکر معنی انکار کرنے والا، کو کافر اصل میں ہوتا ہے ناشکری کرنے والا، لیکن انکار کرنے والا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ان دونوں میں بظاہر کوئی بڑا فرق نہیں ہے، کافر منکر ہوتا ہے اور منکر اکثر کافر ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعد کسی چیز کا انکار کر رہا ہوں، اسے بھی کہیں یار تم تو اس کے منکر ہو، جیسے کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ اس وقت وہاں پر یہ ٹائم ہو رہا ہوگا، آپ نے کہا تم تو اس کے منکر ہو، منکر کا لفظ کہہ سکتے ہیں، یہاں کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ کفر کا اکثر تعلق عقائد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ان میں سے کون جنت میں جائے گا کون نہیں، کافر، مشرک، منافق، منکر۔ تو کافر، مشرک، منافق یہ جنت میں بالکل نہیں جائیں گے اگر حالت کفر پہ ہی مرے ہوں، تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے قرآن پاک سے۔ اور منکر آپ کو میں نے ابھی بتا ہی دیا کہ اگر انہی میں سے کوئی ہے تو وہ منکر بھی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر ان سے ہٹ کر کوئی منکر ہے کسی چیز کا انکار کرنے والا، جیسے کوئی کہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اب کوئی کہے کہ آپ اس حدیث کے منکر ہیں، اس نے کہا میں منکر ہوں اس حدیث کا، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ فوراً وہ جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ مطلقاً حدیث کا اگر کسی خاص
یعنی پوری حدیثوں کا انکار کرنا یہ کفر میں داخل ہوتا ہے، لیکن کسی ایک آدھ حدیث کا انکار کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور یہ آخر انہوں نے کہا کہ جو نبی کو آخری نبی نہ مانے اس کا شمار کس میں ہوگا؟ اس کا انہی میں ہوگا جو آپ نے اوپر لکھا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا نظام ہر شخص کے مطابق ہی چلتا، وہ وظیفہ پڑھتا، ایسا ہو جاتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تقدیر اللہ کے فیصلے کو کہتے ہیں، اور تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ازلی فیصلہ، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تفصیل میں بہت بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پر ایئر وائی کا دیکھ لیجیے گا، کوئی ایسا کلپ وغیرہ یا پروگرام ڈلا ہوگا تقدیر کا بیان، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تقادیر مطلب مقرر کر دی ہیں، لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر عمل کاہے کا رہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس چیز کے لیے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم زیادہ بہتر ہم سے جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمتیں انہیں مختلف چیزیں تقسیم کر دی ہیں، انسان کی تقدیر لکھوا دی گئی ہے لوح محفوظ وغیرہ پر، اس کے باوجود عمل کا حکم دیا۔ تو بس یہاں جو وہ کہنے والا تھوڑی سی مسٹیک کر رہا ہے کہ وظیفے کا فائدہ کیا؟ تقدیر میں سب لکھا ہے، ہاں تقدیر میں لکھا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، بہت سے وظائف تلقین فرمائے ہیں، اور ہم بھی وظیفے کا مطلقاً انکار نہیں کرتے، لیکن ہاں یہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور انسان وظیفے کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے، وظیفے اتنی طوالت کے ساتھ اختیار کیے جائیں اور کثرت کے ساتھ کہ فرائض سیکھنے تک کا موقع نہ ملے، اس کو ہم منع کرتے ہیں، ورنہ مطلقاً وظیفے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر آپ وظیفہ اختیار کریں تو ضرور آپ کو چیز مل جائے گی، یہ کس نے کہا؟ یہ تو یہ ہے کہ ایک سہارا ہے، ایک امید ہے کہ چلو وظیفہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو لیکن وظیفے کا نتیجہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے۔ بہت سی بہنیں بچیوں کے نکاح کے لیے وظیفے پڑھتی ہیں، لیکن ہر وظیفے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے رشتے آ جائیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ وہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ آڑے آئے گا، لیکن مطلقاً وظیفے کو اس وجہ سے ترک کر دینا کہ چونکہ تقدیر میں لکھا ہے کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ؟ پھر تو نماز بھی ترک کر دیں، روزہ بھی ترک کر دیں کہ جو ہوگا انجام وہ لکھا ہوا ہے ویسے ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بیلنس قائم کریں۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ میری گورنمنٹ ہاسپٹل میں میری ڈیوٹی ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ خود ہی پرچی بناؤں اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی بلڈ ٹیسٹ کے لیے اور خود ہی ٹیسٹ کروا دوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو مطلب ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے خاص طور پر، ان میں جو جاب کرنے والے امپلائی وغیرہ ہیں، کیا ان کے لیے کوئی رعایت دی گئی ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کے پاس ہی جا کر اس سے پرچی ملے گی تو پھر آپ کروا سکتے ہیں، تو پھر از خود نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللیگل ہوگا۔ اور جو ایسا قانون جو شریعت سے براہ راست ٹکرا نہ رہا ہو، لوگوں کے لیے، رفع عامہ کے لیے، ملک کے لیے بنایا جائے، یاد رکھیں اس کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو اس کی پرمیشن دی ہوئی ہے، ادارے کے امپلائی کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے کچھ اور پروسیس سے آپ کو پہلے گزرنا ہوگا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، تو پھر اسی پروسیس کو فالو کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ابھی کے کویسچن لیتے ہیں، ایک بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے؟
اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہو۔ اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی۔ جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی، اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز جب اینڈ پہ پہنچتی ہے، چوتھی تکبیر لگتی ہے، تو کیا ہاتھ باندھ کے سلام پھیریں یا ایک ساتھ دونوں کھول دیں؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی ٹی وی پر تفسیر کا پروگرام ہم سن رہے ہوں تو کیا اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی پروگرام کہ جس میں کچھ سیکھا جا رہا ہو، خصوصاً جیسے اب یہ ہمارا احکام شریعت ہے کہ اس میں شرعی مسائل ہیں، ذرا بھی آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوں تو جائز ناجائز ناجائز جائز سنائی دے گا، اس میں تو بالکل منع ہوگا۔ اسی طرح آپ تفسیر کا پروگرام آ جائیں، وہ اس سے تھوڑا سا سیکھنے کے اعتبار سے کم نازک ہوتا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے آپ کوئی بات سن رہے ہیں لیکن اس میں بھی توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ تفسیر بہرحال کسی آیت کی اگر آپ غلط سیکھ لیتے ہیں، اس کو آگے بیان کرتے ہیں تو اور پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں بھی احتیاط درکار ہے۔ تیسرا ہوتا ہے ایک فضائل کا پروگرام، مطلب جس میں صرف کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے اور فضیلت صرف بیان ہو رہی ہے، اس میں حرام حلال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاک ناپاک کا نہیں ہے، قرآن پاک غلط سمجھنے یا صحیح سمجھنے کی صورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، تو بس بالکل پھر اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سنتے بھی جائیں اور ذکر الہی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ تو جہاں کچھ سیکھنے کا مسئلہ ہو، حرام حلال کا معاملہ ہو، قرآن پاک غلط سمجھنے کا خوف ہو، وہاں پر بالکل خاموش رہنا واجب ہے، ذکر الہی ترک کرنا لازم ہوگا۔ بعض لوگ میرے خیر مسجد میں تو ایسا نہیں ہوتا، سب میری عادت بھی جانتے ہیں اور الحمدللہ اچھے لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے اور وہ مسائل سمجھ چکے ہیں۔ بعض لوگ امام صاحب کا بیان سن رہے اور یہ تسبیح چل رہی ہے ان کے ہاتھ میں، اب وہ تسبیح کی طرف بھی آپ کی توجہ ہے، بیان کی طرف بھی ہے، پھر غلط سیکھ لیتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں آج تو مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ تو آپ تسبیح تو چھوڑیں، ذکر الہی منع ہوتا ہے، یاد رکھیں جب بیانات وغیرہ سن رہے ہوں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی دیر سے پہنچے اور فرض کی جماعت ہو رہی ہو، فجر کی خاص طور پہ وہ کہتے ہیں، تو سنت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سنت کی چونکہ زیادہ تلقین ہے، زیادہ سختی ہے، اس کو قریب واجب قرار دیا گیا ہے، اسی لیے فقہائے احناف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی لیٹ آتا ہے، جماعت کھڑی ہے، تو وہ غور کرے کہ اگر میں سنت کہیں علیحدہ پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں تو اس پہ لازم ہے کہ پھر وہ سنت علیحدہ پڑھے اور پھر جماعت میں شامل ہو، چاہے سلام سے پہلے شامل ہونے کا یقین ہو تو پھر وہ سنت علیحدہ پڑھے گا، پھر آ کے شامل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں سنن میں مشغول ہوں گا، امام سلامی پھیر دے گا، تو پھر وہ سنت کو ترک کر دے اور وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو۔ اب یہ سنتیں اگر قضا کرنا چاہیں، ویسے تو امام اعظم کے نزدیک سنن کی قضا نہیں ہوتی، تو طلوع آفتاب کے بعد کریں گے، یہ نہیں کہ جماعت کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں سنت پڑھنے کے لیے۔ یہ عام نمازوں میں تو ہو سکتا ہے، یعنی ظہر میں جیسے ہے، یا مطلب عصر میں بھی نہیں ہو سکتا، مغرب میں ہے یا عشاء میں ہے۔ مغرب میں تو پہلے فرضی ہوتے ہیں، عشاء میں جیسے ہے کہ سنن پہلے والی نکل گئے تو بعد میں جمعے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں کریں گے آپ، اس میں طلوع آفتاب کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکیں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کاپی میں اگر کوئی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہا ہو تو نہ زبان سے اس نے درود پاک پڑھا نہ کاپی میں لکھا، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ جی بالکل گناہ گار نہیں ہوگا۔ وہ یہ ضرور ہے کہ خلاف مستحب ہے، مستحب ہوتا ہے لکھنا۔ ہاں جب آپ نام سنتے ہیں تو پہلی مرتبہ جب آپ نے نام سنا تو درود پاک پڑھنا واجب کہا گیا ہے، اور پھر جیسے بار بار سنتے رہیں تو مستحب ہے۔ جیسے کوئی عالم بیان کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ انہوں نے سرکار کا نام لیا، آپ درود پاک پڑھیں، یہ آپ پہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا بار بار وہ ذکر کرتے جا رہے ہیں نبی کریم کا، تو پھر اور پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن لکھنے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھنا سعادت ہے، لیکن نہ لکھیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں کوئی عورت سورتوں کے فقط نام اگر پڑھے تو پڑھ سکتی ہے؟ تو جی بالکل پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ان کے نام جو ہیں وہ قرآن نہیں کہلاتے، قرآن پڑھنا منع ہوتا ہے حالت حیض میں، اور وہ سورتوں کے نام، بلکہ اگر قرآن کی میں نے آپ کو بارہا سمجھایا، قرآن کی آیت کو لفظوں میں توڑ کے پڑھیں تو حالت حیض میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی قراءت کا مفہوم کیا ہے؟ کم از کم ایک آیت پوری پڑھ لینا، یعنی اتنے 30 کے قریب حروف پر مشتمل حصہ پڑھنا، یہ ایک آیت کے برابر تقریباً کہلاتا ہے۔
تو یہ حالت حیض میں نہیں ہونا چاہیے۔ توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہیں بہنیں الحمد، پھر ٹھہر جائیں، للہ رب العالمین، ایسا کر سکتی ہیں۔ تو جب آیت کے بارے میں ایسا کر سکتی ہیں تو صورتوں کے نام میں تو بدرجہ اولا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں جوتے ناپاک تھے، اس کا پچھلا حصہ، کوئی خاتون نماز پڑھ رہی تھی، ان کا دوپٹہ جوتے کے اگلے حصے پہ لگ رہا تھا، تو کیا نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ہو جائے گی، عین ناپاکی کے اوپر نہیں تھی، نہ ان کو ناپاکی دوپٹے میں لگی، نہ ان کے مطلب ناپاکی ان کی وجہ سے کوئی ہل رہی ہے، جیسے ایک مصلی کے کونے پہ ناپاکی ہو آپ کریں تو وہ ہلے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے کہیں کے بھی کوئی مالیاتی ادارے ہوں یا اسلامک بینک ہیں، ان میں پیسہ رکھ کر اور کچھ نفع لینا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی کہلاتا ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اگر اس میں آپ باقاعدہ ایک تجارتی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ میں پیسے انویسٹ کر رہا ہوں، یہ کہیں کاروبار میں لگایا جائے گا، پھر اس کا اتنا پرسنٹ مجھے ملے گا، یہ چاہے اسلامی بینک میں ہو، اسلامک بینک میں یا کسی بھی مالیاتی ادارے میں بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے آپ، بلکہ بس یہ ہے کہ اتنا پیسہ اتنے عرصے کے لیے رکھوائیں، اس پر آپ کو بعد میں اتنا نفع مل جائے گا، تو یہ بنے گی قرض کی صورت کہ آپ نے دیا ہے بطور قرض، اور وہ آگے پھر اس وعدہ کر رہے ہیں کہ قرض کے اوپر ہم آپ کو نفع دیں گے، یہ بنے گا خالصتاً سود۔ اگر اسلامک بینک بھی یہ کہے نا کہ پیسہ قرضے میں رکھوا دیں، آپ ہمارے پاس رکھوائیں، 1 سال بعد اتنا نفع آپ کو دے دیں گے، تو اسلامک سے کی وجہ سے وہ سود جائز کوئی ہو جائے گا۔ جتنے اسلامک بینک ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، وہ مداربہ کہتے ہیں اس کو، یا شرکت کہتے ہیں، اجارہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پیسہ لے کر کسی کام میں لگائیں گے کاروبار میں، اور اس کا کچھ پرسنٹ آپ کو دیں گے، تو جہاں اس طرح ہو تو ٹھیک، ورنہ منع ہوگا، قرض والی صورت نہیں بننی چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کسی کا انتقال ہوا، ان کی بیوہ ہیں اور بچیاں بھی ہیں، لیکن ان کی بہن یہ کہتی ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے تھے، جبکہ بیوہ کہتی ہیں وہ ادا کر دیے تھے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یا تو بہن اس پہ کوئی پروف لے کر آئیں، گواہ لے کر آئیں کہ یہ قرضہ ادا ہو چکا تھا، تو وہ اگر وہ لا دیتی ہیں تو پھر تو 10 لاکھ ان کو دینے چاہیے، مطلب یہ کہ مال وراثت میں سے پہلے ان کو پیسے دینا چاہیے۔ اور اگر ان کے پاس کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہیں تو اب یہ ان کی ثوابدید پر ہے کہ چاہیں تو دے دیں اور چاہیں تو نہ دیں، ان پر قانوناً یا شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، یہ اس بہن کا اور اس کے بھائی کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، تو یہ بس ذہن میں رکھیے۔ تو دینا اچھا ہے، لیکن اگر بیوہ سمجھتی ہیں، یقین ہے کہ دے چکے ہیں، تو پھر نہ دیں، کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ زمین پر بیٹھ کر جو خاتون نماز پڑھ رہی تھیں، اگر وہ گھٹنے کے نیچے کچھ رکھ لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس طرح آسانی سے نماز پڑھ سکتی ہیں تو نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں، اور اگر وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ سجدہ کر ہی نہیں سکتی ہیں، اشارے سے ہی کرنا ہے، تو پھر چاہے نیچے بیٹھ کے کریں چاہے کرسی پہ بیٹھ کے کریں، دونوں صورتوں میں آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے میزبان کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں کم از کم ایک درخت، ایک پودا لگا کر اور اسے درخت بننے تک اس کی حفاظت دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔